إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في موضع آخر واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم علماء اکرام، معزز سامعین اور سامعات، عزیز پیارے ہونہار بچوں، سب سے پہلے میں ایک بات آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ آپ کوئی بڑی امید لے کر کوئی بہت بڑے آدمی ہمارے سامنے کھڑے ہیں، اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو آپ صحیح نہیں سوچ رہے ہیں. جی ہاں، کچھ بڑی بڑی باتیں انہوں نے کہہ دی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ کے بیچ کا ایک آدمی ہوں اور کچھ قرآن و حدیث کی باتیں آپ کے سامنے بتانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ میری بات سننے کے لیے لوگ بہت دور دور سے آتے ہوں. ہاں، اللہ پاک نے ایک موقع دیا ہے. بنگلور جیسی سرزمین میں گزشتہ 15 سالوں سے کچھ بولنے اور کچھ سننے کا اللہ نے موقع دیا ہے. یہ پہلی بات ہے، یہ ان کا حسن ظن ہے، اللہ اسے باقی رکھے. اس کے بعد آج جس موضوع پر مجھے کچھ بولنا ہے، یہ رسمی طور پر کچھ مجھے بتانا نہیں ہے کہ ہاں کچھ قرآن کی آیتیں، کچھ احادیث میں نے لے لی، کچھ واقعات میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے. صحیح معنی میں اگر مجھے بتانا ہے تو یہ آج کا المیہ ہے، آج کا ایک کرنٹ ٹاپک جس کو بولتے ہیں، آج کا ایک مسئلہ ہے. جیسے گھر میں کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہو جاتے ہیں، اچانک آپریشن کی ضرورت پڑ جاتی ہے، سبھی لوگ مل کر بیٹھتے ہیں کہ کون سی ہاسپٹل کو جائیں تو بہتر ہے، کہاں علاج کرائیں تو ان کا علاج آسانی سے ہو سکتا ہے، ہمارا پیسہ کتنا ہے اور اچھے ڈاکٹر کون ہیں. خاندان کے بڑے بڑے لوگ مل کر بیٹھتے ہیں اور ایک فیصلہ لیتے ہیں. وہ ایک فیصلہ جو جسمانی طور پر کسی مرض کا ہو سکتا ہے، یہ روحانی امراض کا فیصلہ لینے کے لیے ہم بیٹھے ہیں. ہاں، ایک بچی خراب ہو رہی ہے، ایک لڑکی، جیسے ابھی بارہا اس کا ذکر کیا گیا، مسلمان لڑکی بھاگ جاتی ہے، ایک لڑکا خراب ہو جاتا ہے. تو اس مسئلے کو حل کیسے کیا جائے؟ توفیق تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت تو صرف اللہ کو دینی ہے. لیکن قرآن و حدیث میں اللہ کی تعلیمات کیا ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، تاکہ ہمارے اندر کوئی تبدیلی آ جائے. جنوں میں باقاعدہ قرآن کہتا ہے، ان کے سامنے بھی جب قرآن پڑھ کر اس کا ترجمہ کیا گیا، ان میں تبدیلی آ گئی. الحمدللہ وہ سدھر گئے، وہ جن سدھر گئے. قرآن کہتا ہے قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، وہ سیدھے راستے کی طرف بلاتا ہے تو ہم مسلمان ہو گئے. ایک لخت ان کی تقدیر بدل گئی، ان کی زندگی بدل گئی، تاثیر ان پر ہو گئی. اور اسی طریقے سے بادشاہ نجاشی کے دربار میں ایک بار جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے قرآن پڑھا، اس نے اتنا رویا الحمدللہ،
اس کی داڑھی بھیگ گئی اور اس کی زندگی تبدیل ہو گئی. یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چچا کے سامنے کھڑ کر زار و قطار رو رہے ہیں. یا عمی قل لا الہ الا اللہ احاجک بہا عند اللہ، رواہ البخاری. اے میرے چچا جان، ایک بار لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، میں اللہ کے پاس جھگڑا کروں گا اور تمہیں جنت کو لے جانے کی میں کوشش کروں گا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا کوئی اثر آپ کے چچا پر نہیں ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں وہی پیغمبر، وہی زبان ایک یہودی لڑکے کے سامنے کھڑے ہو کر جو مرنے کے قریب ہے، کہتے ہیں کلمہ پڑھ لے. یہودی لڑکا ہے، وہ باپ کی طرف دیکھتا ہے، باپ کہتا ہے اطیع محمد، محمد کی اطاعت کرو، تو وہ یہودی لڑکا مسلمان ہو جاتا ہے. ایک طرف وہ چچا جس نے ماں کا پیار دیا، باپ کا پیار دیا، سب بھائی بہن ساری زندگی میں خاندان کے جتنے افراد ہوتے ہیں سب کا پیار ایک آدمی نے دیا، وہ ابو طالب نے. مگر توفیق نہیں ملی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا اثر ان پر نہیں ہوا. اس کے مقابلے میں ایک یہودی کا بیٹا جو مر رہا تھا، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا اثر ہوا. پتہ یہ چلا تاثیر کس کو دینی ہے، کس سے دینی ہے، کب دینی ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں. محترم دوستوں، میرا آج کا موضوع ہے عصر حاضر میں، اس دور میں نوجوانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، نوجوانوں کا کردار کیا ہونا چاہیے. یہ مجھے عنوان دیا گیا ہے. اگر میں آپ کو بات کر کہوں، دو حصے ہیں اس عنوان کے، دو چیزیں ہیں اس عنوان میں. پہلا حصہ یہ ہے آج کا زمانہ کیسا ہے، اچھا ہے یا برا ہے، خراب ہے یا اچھا ہے، اور اس کے بعد اس زمانے کے اندر ایک نوجوان کو بالخصوص کیا کرنا چاہیے. یہ دو حصے ہیں میری تقریر کے. میں نے اس کے لیے قرآن مجید کی سورہ انفال کی ایک آیت پڑھی ہے. ترجمہ آیت کا یہ ہے واتقوا، ڈرو، فتنہ، اس فتنے سے، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جو صرف گنہگاروں کو نہیں پہنچے گا. ایسا فتنہ جس کا عذاب یا جس کی زد میں صرف گنہگار لوگ نہیں آئیں گے، گنہگاروں کے ساتھ ساتھ نیک لوگ بھی اس کی زد میں آ جائیں گے، اس کے اثر سے بچ نہیں پائیں گے. اور یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. یہ آیت جب اتری کہ نیک لوگ بھی برے لوگوں کی وجہ سے وہ بھی اللہ کے عذاب کے مستحق بن جائیں گے. اچھے لوگ بھی، نمازی بھی، پرہیزگار بھی، جب معاشرے کے اندر، خاندان کے اندر، سوسائٹی کے اندر گناہ پھیل جائے، بالخصوص بے حیائی پھیل جائے، عریانیت پھیل جائے، اور لوگ دیکھ کر خاموش رہیں، کچھ بھی نہ بولیں، شیخ اپنا چھوڑ مت، دوسروں کو چھیڑ مت. کیا اصول ہے ہمارے پاس؟ اپنا چھوڑو نہیں اور دوسروں کو چھیڑو نہیں. اگر اس اصول پر لوگ زندگی گزارنا شروع کریں اور کسی کو بتائیں نہیں، جب یہ صورتحال آ جائے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَىٰ أَن يُنْكِرُوا، لوگ قدرت رکھنے کے باوجود بھی، کیپیسٹی رکھنے کے باوجود بھی، روکنے کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی نہیں روکتے ہیں، نہیں روکتے ہیں. اتنے آفیشل بن جاتے ہیں، اتنے زیادہ کہ بھئی دوسرا کوئی بھی جائے، کیسے بھی جی لے، کتنا بھی گناہ کرے. مجھے آج ایک چیز بتانا ہے. ایک دور تھا، ہمارے استاذ ہمیشہ بولا کرتے تھے، اگر کوئی آ کر بڑا آدمی گھر میں بتاتا تمہارا بیٹا غلطی کر رہا ہے، میں نے دیکھا فلاں جگہ پر کھڑے ہو کر بچوں کے ساتھ بیڑی پی رہا ہے یا سگریٹ پھونک رہا ہے، تو پہلا آنسر گھر کے اندر سے یہ آتا آپ ایک مار مارتے، بعد میں آ کر ہمیں بتاتے. یہ دور تھا، ایک زمانہ گزر گیا. آج کا دور ایسا نہیں ہے. آج اگر کوئی آ کر بولتا ہے تو باپ ایک حد تک ہاں مان لے، لیکن ماں اندر سے بولتی ہے یہ کون سا سیدھا ہے، اس کا بیٹا اس سے زیادہ خراب ہے، ہاں جاؤ اپنے گھر کو سنبھالو، اپنے بچوں کو سنبھالو. آج ایسا دور ہے. اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے. ہم بولنے والے پر نکیر کرتے ہیں، بولنے والے پر انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ تم کون سے سیدھے ہو. اور ایک محاورہ ہمارے پاس مشہور ہے، کتنے بلی کھا کر، کتنے چوہے کھا کر بلی، جی کتنے بھائی، ہاں اندازہ لگائیے تقریر ختم ہونے تک. یہ ہمارا دور ہے. ہم جس دور میں جی رہے ہیں، زبیر بن عدی رضی اللہ عنہ حضرت انس بن مالک کے پاس آتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. زبیر بن عدی، حضرت عدی کے بیٹے، عدی ابن حاتم، حاتم تائی جن کا نام مشہور ہے سخاوت کے اندر،
ان کے بیٹے مسلمان ہیں, نام ہے عدی, ان کے بیٹے ہیں زبیر. یہ آتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. شکونا الی انس بن مالک, ہم نے شکایت کی انس بن مالک کے پاس آ کر حجاج ابن یوسف کے بارے میں. حجاج ابن یوسف ایک ایسا آدمی جس نے لاکھوں مسلمانوں کا قتل کیا ہے, ہزاروں نہیں, نام کا مسلمان وہ بھی. اللہ مغفرت فرمائے, جو اللہ چاہے اس کے ساتھ فیصلہ کرے, ہمیں نہیں معلوم. اچھے بھی کام کیے اس نے, برے بھی. لاکھوں مسلمانوں کو مارا ہے اس نے. تو حضرت زبیر ابن عدی حضرت انس ابن مالک کے پاس گئے, انہوں نے شکایت کی. انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نے ان سے ایک لفظ کہا جسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنے کتاب کے اندر ذکر کیا, صحیح بخاری میں. کہا صبر کرو. کیا کہا؟ صبر کرو. والذی یأتی بعدہ شر من, سبحان اللہ, جو بھی زمانہ اس کے بعد آئے گا وہ اس سے بھی برا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا وہ سب سے اچھا تھا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی, سب سے بہترین زمانہ میرا ہے. ٹیکنالوجی نہیں تھی, فلائٹس نہیں تھے, ہیلی کاپٹرز نہیں تھے, میڈیکل کی لائن میں اتنی ترقی نہیں تھی, اور نہ ٹرانسپورٹ کی لائن میں اتنی ترقی تھی, اور نہ لیونگ سٹائل میں اتنی ترقی تھی. کچھ نہیں تھا. نبی کی مسجد میں نیچے کنکری ہوا کرتی تھی, اور چھت کے لیے اوپر جو ہے بجائے سیلنگ کے یا بجائے کوئی مولڈنگ کے چھت کے لیے پتے ہوا کرتے تھے. مگر سبحان اللہ وہ مسجد روحانیت سے بھری ہوئی تھی, اور اس میں جبرائیل بھی آیا کرتے تھے. جی, اس میں جبرائیل بھی آیا کرتے تھے. آج ہم نے بہت ترقی کر لی ہے زندگی کے شعبوں میں. ہم آج آسمان پر جا کر اپنے اپنے کنٹری والے اپنے جھنڈے بھی گاڑ کر آ گئے ہیں, لیکن انسان بننا بھول گئے. ہم پیچھے جا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا, جو بھی زمانہ نبی کے زمانے کے بعد آئے گا وہ جیسے جیسے قیامت کے قریب ہوتا جائے گا, فتنوں کے اعتبار سے, شر و فساد کے اعتبار سے, عریانیت کے اعتبار سے, زنا کے اعتبار سے, ننگے پن کے اعتبار سے, اور بہت سارے گناہوں کے اعتبار سے وہ گندا ہوگا, وہ خراب ہوگا. اور ہم جس زمانے میں سانس لے رہے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تقریباً 1400 سال سے زیادہ دور ہیں. تو یہ زمانہ فتنوں کے اعتبار سے بڑا خراب زمانہ ہے. والذی یأتی بعدہ شر من, جو بھی زمانہ آگے آئے گا. ہمارے بزرگان دین کبھی کبھی بولتے ہیں ہمارا بچپن کا دور اچھا تھا. مجھے ہنسی بھی آتی ہے کبھی کبھی. فلموں کے بارے میں بولتے ہیں ہمارے بچپن کی جو فلمیں تھی بہت اچھی تھی. آج کی فلموں میں بڑا ننگا پن ہے. ہاں, فرق فلموں کے بیچ میں. بہت سارے لوگ, ہاں فلمیں اچھی بھی ہیں ان کے حساب سے, بڑا ننگا پن کم تھا, ایک میسج ملتا تھا. آج بھی نوجوان سوچتے ہوں گے ہاں وہ فلم کے اندر ایسے احمق نوجوان ہیں, اللہ رحم فرمائے, کسی فلم کی کوئی کلپس اٹھا کر, یہ واٹس ایپ کی بیماری بڑی خطرناک بیماری ہے, ایک سے دوسرے کو, ایک سے تیسرے کو. قرآن کی تو بھی آیتیں ہیں نا بھی, اللہ کا بھی میسج ہے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے واقعات بھی ہیں. جس کا تم میسج بھیج رہے ہو وہ ایک زانی ہے, جس کا تم میسج بھیج رہے ہو شام ہوتے ہی شراب پیتا ہے, جس کا تم میسج بھیج رہے ہو وہ دائی ہے زنا کی طرف. اس کی تمام جتنی بھی فلمیں بنی ہیں وہ دعوت دیتی ہیں آدمی کو زنا کرنے کی طرف. تم ایک بات اس نے صحیح کہہ دی, تم نے اس کو میسج کے طور پر لوگوں میں پھیلانا شروع کر دیا. جی غلط بات, غلط بات ہے. میسج میں ہم ایسا نہیں پھیلا سکتے. اور وہ بزرگان دین نوجوانوں کے بارے میں مجھے کہنا ہے, ضرور میں نوجوانوں کے تعلق سے کہوں گا. پہلے عصر حاضر, ہم جس دور میں سانس لے رہے ہیں یہ دور کیسا ہے, اس کے بارے میں کچھ باتیں ہمیں معلوم کرنا بے حد ضروری ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی. سبحان اللہ, یہ حدیث جو بھی اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے کہتے ہیں, اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے, جو بھی ہونے والا ہے اور جو کچھ ہو چکا ہے وہ سب کا جاننے والا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, العبادت فی الحرج کہجرۃ الیہ. یہ فتنوں کی دور کی بات ہے. ایک زمانہ آئے گا چاروں طرف فتنے رہیں گے, چاروں طرف فساد رہے گا, چاروں طرف عریانیت اور ننگا پن رہے گا.
ایسے زمانے میں اگر کوئی نوجوان سبحان اللہ نیک بن جاتا ہے، عابد بن جاتا ہے، اللہ کا عبادت گزار بن جاتا ہے، میرے زندہ رہنے پر جو میری طرف ہجرت کر کے آیا اسے جتنا ثواب ملے گا اتنا ثواب یہ فتنہ و فساد کے زمانے میں عبادت کرنے والے کو ملے گا۔ کون تیار ہے؟ کون تیار ہے؟ نوجوانوں، آپ سے میرا سوال ہے، دس از ناٹ ون وے، آ بھی سکتے ہیں جا بھی سکتے ہیں، کوئی ٹریفک پولیس کھڑا نہیں ہے۔ کون تیار ہے اس کے لیے؟ اٹھائیے اپنا ہاتھ۔ بارک اللہ فیکم۔ نیت پر اعمال کا دار و مدار ہے، ثواب ابھی سے شروع ہوا ہے یہ فتنہ اور فساد کے دور میں۔ اور ایک چیز یہ بھی بتا دوں نوجوان دوستوں آپ کے لیے، یہ جو دور ہے یہ لڑائی کا دور ہے اور مقابلے کا دور ہے، کمپٹیشن، اور ہر چیز میں کمپٹیشن، ہر چیز میں۔ اور آج جو مقابلہ ہے، آپ سے میرا سوال ہے، مسلمان اور کفر کے بیچ کا نہیں ہے مقابلہ، مسلمان اور کفر کے بیچ کا نہیں ہے، مقابلہ ہے اسلامک کلچر اور کافروں کے کلچر کے بیچ میں، اسلامک کلچر اور ویسٹرن کلچر کے بیچ میں۔ اس مقابلے میں تم کدھر سے ہو فیصلہ کر لو اپنا، آپ فیصلہ کیجئے۔ آج کا مقابلہ یہ، آپ صفن صفا رہیے، آپ ناچنے والوں کی طرح کپڑے پہنیے، آپ ایک کافر کی طرح زندگی گزاریے، آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آج آپ کی زندگی کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے اگر آپ کا لباس اسلامی ہو جائے، آپ کا چہرہ اسلامی ہو جائے، آپ کی زندگی مسلمانوں کی ہو جائے، تب آپ پر دھبا لگے گا، تب آپ کو ٹیررسٹ کا لقب دیا جائے گا، تب آپ کی زندگی میں تنگی پیدا ہوگی، اور امیگریشن کی لائن میں جب آپ کھڑے ہوں گے آپ کے لیے ذرا تکالیف شروع ہوں گی، جی ہاں تب شروع ہوں گی۔ اور مجھے یہ بولنے دیجئے، ہر مسلک کو، ہر مذہب کو آج کے دور کے اندر اپنے کلچر سے محبت ہے، ہر ایک کو ہے، اگر نہیں ہے تو مسلمان کو نہیں ہے، سب کو ہے۔ میں سکھوں کو جب بھی دیکھتا ہوں مجھے بڑا افسوس ہمارے اوپر ہوتا ہے، 40 پر 8 ڈگری 48 ڈگری کی گرمی میں راجستھان کے ریگستان میں وہ ایک ساڑی کے اتنا لمبا پیٹھا باندھ کر گھومتا ہے، ایک ساڑی کے اتنا لمبا پیٹھا، اگر اس کے سر سے امامہ نکالا جائے ایک ساڑی کے برابر ہوگا، اس لیے کہ اس کے گرو نانک نے کہہ دیا، ارجن نے کہہ دیا، گووند نے کہہ دیا، کبھی پیٹھا نہیں اتارنا، وہ زندگی میں کبھی پیٹھا نہیں اتارتا، پی ایم بھی بنتا ہے تو پیٹھے کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا، ٹخنے سے نیچے جو لباس ہوتا ہے وہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ اللہ کے نبی آپ نے کہا تو کہا، میرے اسٹائل میں فرق نہیں آنا چاہیے، میرے لک میں فرق نہیں آنا چاہیے، میرا لیڈنگ اسٹائل جو ہے اس میں ذرا بھی ٹچ سمجھ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے نبی تمہاری بات تمہاری زبان کی حد تک، لیکن میرا طریقہ ہوگا ایک ناچنے والے کا۔ صحیح غلط؟ صحیح غلط؟ نوجوان دوستوں، صحیح ہے غلط ہے؟ وہ لوگ اپنی تہذیب پر اڑے ہوئے ہیں۔ آج اتوار کے دن ہم پروگرام کر رہے ہیں، کس مسلک میں اتوار کا دن چھٹی کا ہے؟ ہمارے پاس تو جمعہ مقدس دن ہے، غیر مسلمین کے پاس بھی جمعہ مقدس دن ہے، ان کے پاس بھی۔ یہ تو عیسائیوں کی دین ہے کہ ان کے مذہب کے مطابق، کرسچینٹی کے مطابق اتوار کا دن مقدس ہے، ساری دنیا کو چھٹی اتوار کو ملتی ہے۔ آج بھی ہم ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، کہاں ہے ہمارا نقش قدم؟ میرا آپ سے سوال ہے، کیا آپ اسلامک تہذیب کو جگائیں گے؟ کیا آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو زندہ کریں گے؟ جی مجھے ایک حدیث ہمیشہ یاد آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی گئے، عبد الرحمن، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما نام ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما۔ آپ نے اللہ کے رسول کو دیکھا، اوپر کا بٹن کھلا ہوا ہے، یہ بٹن کھلا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ساری زندگی عبداللہ بن عمر بن عاص نے یہ بٹن نہیں لگایا، اس لیے کہ ہیرو نبی تھے نا، جس سے محبت ہوتی ہے اس کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی جاتی ہے۔
آدمی یہ نوجوانوں کو محبت ہوتی ہے کسی ناچنے والے سے، یہ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے نقشے کو وہ ناچنے والے کے نقشے سے ملا کر سوچتے ہیں میں اس کی طرح دکھتا ہوں کہ نہیں دکھتا ہوں. اور مجھے افسوس کے ساتھ ماں بہنوں سے بھی کہنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے. خواتین ملت بہت بڑا المیہ ہے آج. اگر کسی بھی قوم کا نوجوان سدھر جائے، چاہے وہ عورت ہو کہ مرد ہو، وہ قوم سدھر جائے گی. اس لیے کہ نوجوان کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، بیک بون جس کو کہتے ہیں، یہ نوجوان ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اگر نوجوان بگڑ جائے تو قوم بگڑ جائے گی، اگر نوجوان سدھر جائے تو قوم سدھر جائے گی. علامہ اقبال نے بہت اچھا کہا، نوجوانوں کے لیے اپنے دل میں کیا ہونا چاہیے؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. نوجوان دوستوں، ہماری زندگی اللہ کے حوالے. مسلمان کا اردو ترجمہ ہی یہی ہے جو اپنے آپ کو سلنڈر کر دے، اپنے آپ کو سلنڈر کر دے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق. جو اللہ کہے گا وہ مانیں گے، جو اس کے رسول کہیں گے وہ مانیں گے. واقعات کے لیے اتنے واقعات ہیں، اتنے واقعات ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے. میں صرف ایک صحابی کا چھوٹا سا واقعہ آپ کے رول ماڈل کے لیے بول کر بات آگے لے کر جاتا ہوں. مصعب بن عمیر جانتے ہیں؟ کیا نام ہے؟ نام کیا ہے؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ. جی ہاں، سبحان اللہ. کون ہے مصعب بن عمیر؟ مصعب بن عمیر کون ہے؟ آگے سنیے. ایک نوجوان، سبحان اللہ. لیکن اتفاق ایسے لوگوں کو نہ پڑھنے کا موقع ملتا ہے، یہ کون ہے نہ جاننے کا موقع ملتا ہے. میں اور ذرا اندر جا کر بات کروں. ہر ناچنے والے کے بارے میں ہمیں معلومات ہیں، ہر کرکٹر کے بارے میں ہمیں معلومات ہیں، ان کی اولاد کے بارے میں ہمیں معلومات ہیں. ہماری معلومات نبی کے بارے میں بھی نہیں ہے، صحابہ کے بارے میں کیا ہوں گی میرے بھائی؟ جی میں ہی سوال کرتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بچے ہیں؟ جواب دیجئے مجھے. 6. جی ہاں، ادھر سے 7. اختلاف العلماء، علماء کا اختلاف ہو گیا ہے. کچھ 7 بول رہے ہیں، کچھ 6 بول رہے ہیں. جی نام بتا سکتے ہیں؟ نام بتا سکتے ہیں؟ شک ہے جی. سچی بات تو یہ ہے کہ ہمیں شک ہے، اس پیغمبر کے بچوں کے نام بتانے میں ہمیں شک ہے. اللہ رحم فرمائے، رحم فرمائے. آپ کے اس تمل ناڈو کے اسٹار کے بارے میں پوچھوں، با ایک آواز بولیں گے اتنے بچے ہیں، اتنی فلمیں ہٹ ہوئی ہیں، اتنی فلاپ ہوئی ہیں، کیونکہ تمہاری دلچسپی نبی کے نام سے ہے، کام سے نہیں ہے. نام کے مسلمان ہو، نام کے مسلمان ہو، دعوے کے مسلمان ہو، دلیل کے مسلمان نہیں ہو. اگر آپ کو محبت ہوتی تو آپ نبی کے بارے میں معلومات کرتے. خواتین ملت سے بھی میری عاجزانہ گزارش ہے، سبحان اللہ، آپ سدھر گئی تو قوم سدھر گئی، آپ بگڑ گئی تو قوم بگڑ گئی. میں جب بھی سورہ تحریم پڑھتا ہوں، پارہ نمبر 20 پر آگ کا آخری پیج جب میرے سامنے سے گزرتا ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. باپ اگر نبی بھی ہو، باپ اگر نبی بھی ہو، ماں خراب ہو تو بچے خراب ہوں گے. باپ اگر نبی بھی ہو، ماں اگر خراب ہو جائیں تو حقیقت میں یقیناً بچے خراب ہوں گے. اور اگر باپ کتنا بھی خراب ہو، ماں اچھی رہے، بچے اچھے ہوں گے. حضرت نوح مثال کیا ہے؟ مثال کیا ہے؟ حضرت نوح نبی نہیں، نبیوں میں بہت بڑے پیغمبر، سبحان اللہ، 5 عظیم پیغمبروں میں سے ایک. ماں خراب تھی، بچہ اچھا نہیں نکلا، خراب نکل گیا. جی ماں کا بڑا کردار ہے میرے بھائی. میں آپ کے حوالے یہ بھی سوال کرتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کتنی ہیں آپ معلوم کیجئے. فتنوں کا زمانہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث پیش کی ہیں. میں صرف ایک حدیث پیش کر کے ہماری جو ذمہ داریاں ہیں نوجوانوں کی، ان ذمہ داریوں کے بارے میں کچھ باتیں بتا کر، ہو سکتا ہے میرا وقت اس وقت تک ختم ہو جائے، میں اپنی بات کو مکمل کرنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فتنوں کے زمانے کا ذکر کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بادروا بالاعمال،
बादिरू बिल आमाल, जल्दी जल्दी अमल करो, जल्दी करो अमल करने में देर ना करो। बादिरू बिल आमाल फितनन का क़ितअल लैलिल मुज़लिम, सुभान अल्लाह। ऐसे फितने आएंगे, ऐसा जमाना पैदा हो जाएगा, वो जमाना आने से पहले पहले अमल अच्छा कर लो। कैसा जमाना आएगा? नबी फरमाते हैं, गौर से सुनिएगा, सुबह में आदमी मोमिन होगा, शाम में काफिर हो जाएगा। युस्बिहु अर्रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा व युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरा यबीउ दीनहु बिअरदिन मिन दुनिया, रवाहु मुस्लिम। अबू हुरैरा की हदीस है, रावी हदीस हजरत अबू हुरैरा हैं। सुबह में आदमी मोमिन रहेगा, सुबह में नौजवान सही रहेगा, सुबह में हिदायत पर रहेगा, कोई दरमियान में मुलाकात करेगा, कुछ बातें ऐसी बताएगा, दिमाग खराब करेगा, शुकू को शुबहात पैदा करेगा, डाउट्स उसके दिमाग में पैदा करेगा, शाम होते होते वो काफिर हो जाएगा। ऐसी मिसालें आज दुनिया में मौजूद हैं। सहाबा में मौजूद थी तो हमारे में नहीं होंगी? किसमें? सहाबा में मौजूद थी। अल्लाह के नबी के हाथ पर मुसलमान होने के बावजूद, दो मर्तबा हिजरत करने के बावजूद एक सहाबी मुर्तद हुए हैं। जी हां, उन्हीं की बीवी से उनके मुर्तद होने के बाद अल्लाह के नबी ने निकाह किया, वो मेरी और आपकी मां बन गई। कौन है ये? कौन है भाई ये? बहुत पूछते हैं मौलवी साहब ये। हाँ, बहुत मुश्किल है मौलवी साहब, तुम ना आता है तुम्हें बोलो, हम ना आता तो तुम्हारी जगह पर हमें खड़ते नहीं, अगर हमको आता तो तुम्हारी जगह पे हम खड़ते। जी हां, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, ये मुझे आता है बोलकर नहीं, हमारे नबी की ऐसी आदत थी पूछ कर बोलना, नबी की यह सुन्नत है। इसलिए कोई आदमी नाराज ना हो जाए, कोई बुजुर्ग दीन नाराज ना हो जाए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने एक बाब ही बांधा है, बाब तरहिल इमाम अल मसअलत अला अस्हाबिही। इमाम को चाहिए कि मसअला सामने वालों से पूछें, अगर ना बोले तो फिर इमाम बोले। एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों हदीसें हैं। अल्लाह के नबी ने पूछा तो सहाबा ने कहा अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसकी रसूल बेहतर जानते हैं। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब दिया, उसी सुन्नत पर मैं अमल कर रहा हूं, उसी सुन्नत पर, आप नाराज ना हो अल्लाह के खातिर। जी, मेरा सवाल क्या था अभी बताएं जी? हाँ, बारकल्लाहु फीक। कौन थे वो? कौन? जैद नहीं भाई, जैद नहीं, वो हमारे बेटे का भी नाम है। जी, आप डरा रहे हैं मुझे, वो तो नहीं भाई, जैद नहीं, वो अकेले सहाबी हैं जिनका नाम कुरान में आया है, जैद। और जो नुस्खा कुरान का आज आप देख रहे हैं सारी दुनिया के अंदर, उस नुस्खे को, पूरे कुरान को एक जगह पर जमा करने के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के दौर में जिस सहाबी को काम मिला था, जो टीम लीडर, सुभान अल्लाह, आपके प्रोजेक्ट के आप टीम लीडर होते हैं, तो टीम लीडर जो थे सहाबा के अंदर कुरान के मसले में, वो जैद थे। वो सुभान अल्लाह, जैद इब्न साबित, बहुत बड़े सहाबी। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं मेरे उस्ताद हैं जैद इब्न साबित, मेरे उस्ताद हैं जैद इब्न साबित। ये नहीं मेरे भाई, ये नहीं। मैंने कहा उनकी बीवी से, उनके मुर्तद होने के बाद, उनके इस्लाम से खारिज होने के बाद अल्लाह के नबी ने निकाह किया है। ये भी छोड़ दूं होमवर्क के लिए? आगे बढ़ूं? छोड़ दूं ऐसे ही? 3-4 मसले मैंने ऐसे ही छोड़े हैं ताकि आप दिमाग लड़ाएं, आप खुद मालूम करें। हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हा, जी, उनकी बीवी का नाम क्या था? हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हा। और उनके शौहर हजरत उम्मे हबीबा के शौहर रजी अल्लाह अन्हु 2 मरतबा हिजरत करते हैं, सुभान अल्लाह, 2 मरतबा हिजरत करते हैं अल्लाह के खातिर। और दूसरी मरतबा हिजरत करने के बाद बाकायदा हबशा की सरजमीन में जाकर वो नसरानी हो जाते हैं, क्रिश्चियनिटी को इख्तियार कर लेते हैं और अपनी बीवी से कहते हैं मेरी माएं, मेरी बहनें, अल्लाह के खातिर, इसको गौर से सुनिएगा, मैं तुझे 3 ऑप्शंस देता हूं। पहला ऑप्शन ये है मेरे साथ तू भी क्रिश्चियन हो जा, उम्मे हबीबा से कहते हैं रजी अल्लाह अन्हा। दूसरा ऑप्शन ये है कि तू वापस अपने बाप से जाकर मिल जा, हजरत अबू सुफियान, इनके वालिद, मक्के के सरदार, और वहां जाकर उनके साथ रह जा। तीसरा ऑप्शन ये देता हूं मैं
اگر یہاں رہنا ہے تو میرا ساتھ نہیں ملے گا, تجھے اجنبی سرزمین پر اکیلی رہنا پڑے گا تجھے. سبحان اللہ. وہ عورت کہتی ہے میری بھی ماں ہے, وہ آپ کی بھی ماں ہے, اس لیے کہ امہات المؤمنین میں سے ایک ہیں. وہ عورت کہتی ہے نہ میں تمہیں مانوں گی نہ میں میرے باپ کے پاس جاؤں گی, اجنبی سرزمین ہے ٹھیک ہے, میں اللہ کے بھروسے اکیلی رہوں گی. اللہ نے وحی کے ذریعے سے نبی کو بتایا اس عورت نے اپنے شوہر کو چھوڑا ہے, میرے خاطر قربانی دی ہے, تم ان سے نکاح کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عدت گزرنے کے بعد ان سے نکاح کیا. سبحان اللہ. یہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا, ام حبیبہ رضی اللہ عنہا, یہ حدیث سن لیجیے. اللہ کے رسول کہتے ہیں صبح میں آدمی مسلمان رہے گا, شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا, شام میں مسلمان رہے گا, صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. یہ بھی دینہ بعرض من الدنیا, تھوڑی سی دنیا کمانے کے لیے, تھوڑی سا رتبہ پانے کے لیے, تھوڑا سا مقام پانے کے لیے یہ دین کو بیچ دے گا, دین کا سودا کر دے گا, دین کو بھی. یہ بھی دینہ بعرض من الدنیا, صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے. میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہی وہ زمانہ ہے, یہی وہ زمانہ ہے جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں. آدمی کے شکوک اور شبہات صبح میں الگ ہوتا ہے اور شام میں الگ. اچھے پڑھے لکھے لوگوں کو ہم نے دین سے ہٹتے ہوئے دیکھا ہے, بڑے اہل علم حضرات کو ہم گمراہ ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے. اس لیے ہمیشہ ایک دعا کیجئے, اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کے بدلنے والے, اے دلوں کو تبدیل کرنے والے, میرے دل کو ہمیشہ اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. یہ میں دور کو بتانے کے لیے کس دور میں ہم جی رہے ہیں اس کے لیے یہ مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. ایک اور حدیث آپ دماغ میں رکھتے چلیں, جب بھی کسی کو سنیں یہ حدیث ہمیشہ رکھیں, ترمذی کی صحیح حدیث ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک ایسا زمانہ آئے گا, یہی وہ زمانہ ہے جس میں میں بیٹھا ہوں اور آپ بیٹھے ہیں, سیأتی علی الناس سنوات خدات, ایک ایسا زمانہ آئے گا, ایک ایسا دور آئے گا مسلمانوں پر جھوٹے کو آدمی سچا سمجھیں گے, یصدق فیہ الکاذب ویکذب فیہ الصادق, اور سچ بولنے والے کو جھوٹا سمجھیں گے, ویخبؤ فیہ المؤتمن, امانت دار کو خیانت دار کہیں گے اور خیانت کرنے والے کو امین کہیں گے, اور چھوٹی حیثیت والے لوگ بڑی باتیں کریں گے. جب بھی کسی پولیٹیکل لیڈر کی تقریر سنیں اس حدیث کو دماغ میں لا لیجئے. وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْضَبَ, اس زمانے میں ہم جی رہے ہیں میرے بھائی, بہت سارے فتنے ہیں, بے شمار فتنے ہیں, اقسام میں نہیں گنا سکتا. دو لفظوں میں کہوں گا جسے علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے کہا ہر دور میں یہی رہے گا. ایک شکوک کا فتنہ, بولیے میرے ساتھ, سمجھ میں نہیں آیا, اور دوسرا فتنہ شہوات کا, ایک شبہات کا فتنہ اور ایک شہوات کا فتنہ. ہاں ذرا لفظ بڑا ہو گیا ہے. ایک ڈاؤٹس کا فتنہ, بہت سارے ڈاؤٹس کریٹ کیے جائیں گے, اور دوسرا ایک فتنہ ہے شہوات کا. مجھے اسی دوسرے فتنے پر کچھ باتیں بتانی ہیں. شہوات, نفس جو بولے اس پر کریں, دل جو بولے اسے کریں, آنکھ کو جو اچھا لگے وہ دیکھیں, کانوں کو جو اچھا لگے وہ سنیں, زبان کو جو اچھا لگے وہ کھائیں. فتنوں میں مبتلا ہو جائے گا آدمی, اور شیطان کا حربہ ہے. اور ان میں مجھے معاف کیجئے گا ایک اہم چیز آج نوجوانوں کو بگاڑنے میں, ٹی وی بھی پیچھے ہے, فلم تھیٹر بھی پیچھے ہے, ننگی تصاویر اور گندی میگزینز بھی پیچھے ہے, ہر ایک کے جیب میں ایک موبائل فون انٹرنیٹ کے ساتھ رکھا گیا ہے. یہ جو کردار نبھا رہا ہے آج کے دور میں نوجوانوں کو بگاڑنے میں, اس کا کردار, اس کا مقابلہ دنیا میں کوئی اور اعلیٰ نہیں کر پا رہا. جی ہاں, اس کی مثال میں دوں گا, تعجب ہوگا آپ کو. آئی فون بنانے والا کون ہے؟ ایپل فون بنانے والے آدمی کا نام کیا ہے؟ زور سے بولیے. وہ خود بولتا ہے میں میرے بیٹے کو نہیں دیتا, میرے بیٹے کو نہیں دیتا میں یہ. وہ خود بولتا ہے میں آئی پیڈ میرے بیٹے کو نہیں دیتا. میرا بیٹا ٹیلی ویژن دیکھے حرج نہیں, میرا بیٹا فلمیں دیکھے حرج نہیں, لیکن میرا بیٹا موبائل استعمال کرے, وہ خود آئی فون بنانے والا کہتا ہے مجھے ڈر ہے میرا بیٹا خراب ہو جائے گا. سوچ سکتے ہیں آپ کتنا بڑا فتنہ ہے. قریب میں بنگلور میں توپ پہن کر, توپ سمجھتے ہیں جو شیوخ پہنتے ہیں, اتنی بڑی داڑھی, بچے کا کھلا ہو گیا, اندر ڈیپ میں جا کر معلوم کیا گیا, پتا چلا سامنے تو بڑا نیک ہے,
मुत्तकी है, परहेजगार है, लेकिन रात के 2-2 बजे तक नंगी फिल्में देखता है। हाँ, नौजवान है, मुलव्विस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वादा लूंगा आपसे, इस मस्जिद में बैठकर, इस अल्लाह के घर में बैठकर आप नौजवानों से एक वादा लूंगा। खवातीन तो मुझे दिख नहीं रही हैं, लेकिन आपसे भी मेरा वादा है। ये इतना बड़ा फितना है मोबाइल फोन इंटरनेट के साथ, जिसने बच्चों को गारत कर दिया। बार बार एक बात आ रही थी, कोई बच्ची भाग गई, कोई बच्ची भाग गई। एक दौर था, किसी को भगाकर ले जाने के लिए घर के सामने चक्कर काटने पड़ते थे, बाप को देखना पड़ता, मां को देखना पड़ता। लेकिन आज ये मोबाइल के फितने ने इस भागने को इतना आसान बना दिया है कि आदमी हाथ से निकल गया है। सही गलत है? सही है गलत है? नौजवान दोस्तों, ये अच्छी चीज है, इसका इस्तेमाल अच्छा कीजिए। अगर इसका इस्तेमाल आप बुरा करेंगे, तमाम नौजवानों से मेरी गुजारिश है, अल्लाह की खातिर आप इसका इस्तेमाल अच्छा कीजिए। करेंगे भाई? नौजवान दोस्तों, आपसे करेंगे भाई? जी, आप फोन का इस्तेमाल अच्छे काम के लिए कीजिए। यकीनन ये अच्छी चीज है, अल्लाह की एक देन है, ये एक नियामत है अल्लाह तबारक व तआला की। इसे जहमत ना बनाइए, इसे अल्लाह का अज़ाब ना बनाइए। अल्लाह के वास्ते अल्लाह का अज़ाब ना बनाइए। और माँ बाप से मैं कहूंगा, बच्चे खराब होते हैं। बचपन में जब छोटा बच्चा तुम्हारे सामने गाली देता था, तुम सीना चौड़ा करके बोलते थे, आज मेरा बच्चा बोलने लगा है, आज मेरा बेटा बोलने लगा है। 2 मरतबा गाली सुनते हैं, और एक बार बोल बेटे, और एक बार बोल। जी हाँ, बोल बोल के सुनते हैं हम, इसलिए कि गाली भी तुतलाती हुई जबान से हमें अच्छी लगती है, और हम समझते हैं मेरा बेटा बोलने लगा है। सुभान अल्लाह, ये किरदार शुरू होता है बचपन से। जब डाली इतनी मजबूत हो जाए कि उसे बराबर करना नामुमकिन हो जाए, तो एक ही रास्ता रहता, तोड़ दिया जाए। जब डाली बराबर होने का टाइम था, तुमने छोड़ दिया भाई, तुमने छोड़ दिया, वो मौका तुमने गवा दिया। मैं जब भी सूरह इब्राहिम पढ़ता हूं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में जो कुरान कहता है, एक कुरानी मजीद का एक लफ्ज हमारे रोंगटे खड़ा कर देता है। सुभान अल्लाह। इब्राहिम बेटे कौन है? इस्माइल। अल्लाह से दुआ मांगते हैं, उज्नुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम। अल्लाह मुझे डर है, मुझे डर है इस बात का, मुझे और मेरे बच्चों को तू बुत परस्ती से बचा ले। डर है इब्राहिम को। किनको? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बच्चों की तरबियत का ख्याल है। और इब्राहिम कहते हैं उसी आयतों में, अगर हम आगे जाएं, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन दुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअइन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह। बहुत अच्छी बात है ये। अरे मेरे परवरदिगार, मैंने मेरे बच्चों को एक ऐसी जगह पर छोड़ दिया है जहां पर घास का टुकड़ा भी नहीं उगता है, चटियल मैदान, कोई चीज नहीं है यहां पर अल्लाह ताला, मगर तेरा घर है, तेरा खाने काबा है। मैंने इसलिए छोड़ा है ताकि मेरा बच्चा नमाजी बन जाए। कुरान की आयत है, रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह, ताकि वो सलात की पाबंदी उसके अंदर आ जाए। यकीन मानिए मेरे भाई, बचपन से वो पैगंबर जिसने कभी किसी को मारा नहीं, कभी किसी को मारा नहीं, मारने वालों को दुआ दिए नहीं दिए, उस पैगंबर ने जब नमाज छोड़ने पर बच्चों को मारने की तालीम दी। मुझे ये भी बोलने दे, ये माँ बाप बड़े ऑफिशियल हो गए हैं आज। हाँ, वो दौर चलेगा हजरत मारने का। अब सभी मारे तो जो है पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट हो जाता कहते हैं 3 साल कैद कते। जी हाँ, डराते हैं असातिज़ा को आकर, लकड़ी नहीं इस्तेमाल करें, नबी पर केस करेंगे आप। अल्लाह के नबी फरमाते हैं 10 साल का बच्चा हो जाए, नमाज छोड़े, पिटाई करो। नबी फरमाते हैं रहमतुल लिल आलमीन, जो जानवरों के साथ हुस्न सलूक की तालीम देते हैं। वही पैगंबर ये भी कहते हैं घर में किसी जगह पर कोड़ा लगा करके रखो, कोड़ा लगा करके रखो। हदीस है, सही हदीस है, बच्चों को डर रहे। माँ बाप बोलते हैं जिस चीज पर मेरे बच्चे ने हाथ रख दिया दिला देना है, मेरा हक अदा हो गया। मेरा बच्चा ये चीज पूछा, हराम में कमा रहा हूं या हलाल में, बात की बात, जो चीज मेरा बच्चा पूछता है वो दिला देना, वो खिला देना, वो पूरा कर देना। समझते हैं एक सही बाप होने का हक अदा कर दिया। मैं इन तमाम बापों से एक मिसाल कहूंगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर बाप आप बन सकते हैं? मेरे जवाब दीजिए भाई, जोर से बोलिए। हजरत फातिमा से बेहतर बेटी किसी को मिल सकती है?
वो बेटी पूछती है, ए अब्बा जान, सुबह से शाम तक चक्की पीसती हूं, चक्की पीसती हूं, पीसा नहीं जाता, चक्की पीस कर आटा बनाकर मैं रोटी खिलाती हूं। अरे अब्बा जान, मैंने सुना है बैतुल माल के अंदर गुलाम आए हुए हैं, अब्बा जान ये गुलाम मुझे दे दीजिए, एक गुलाम मुझे दे दीजिए, दूसरा काम नहीं लूंगी, खाली चक्की पीस कर दे दे। वो आटा अगर मिल जाए, पत्थर की चक्की पीसी नहीं जाती। हजरत फातिमा से अल्लाह के रसूल एक ही लफ्ज कहते हैं, मैं दे नहीं सकता तुझको, मैं नहीं दे सकता। जो पूछे दिला देना, जिस पर हाथ रखे दिला देना, यह सही बाप बनने का किरदार नहीं है। तुम सही बाप बनो, सच्चे बाप बनो। वही पैगंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अंदिर अशीरतकल अक़रबीन, जब ये आयत नाजिल होती है, अपनी बेटी को बुलाकर कहते हैं, या फातिमा, ऐ मेरी बच्ची फातिमा, अगर कुछ मांगना रहा दुनिया में मांग ले, मरने के बाद मैं तेरे कुछ काम नहीं आ सकता। मेरे भाई, अच्छी तरबियत कीजिए। कभी देखकर मुझे अफसोस, कल इसी वक्त पर मेरा और बड़े बड़े उलमा इकराम, मेरे से बहुत बड़े बड़े सब मदनी हजरात, एक प्रोग्राम हुस्कोटे में हो रहा था। अबू ज़ैद ज़मीर साहब पूना से आए हुए थे। उन्होंने बड़ा अच्छा लफ्ज कहा। मैं मेरे बेटे के साथ गया था उस प्रोग्राम को सुनने के लिए। उन्होंने एक लफ्ज कहा, बाप सुधारने की कोशिश करता है मगर खुद एक अच्छा रोल मॉडल बच्चे के लिए नहीं बनता। खुद टीवी देखते हुए जाबा नमाज को, बच्चे को क्या बोलते हैं, खुद हाथ में रिमोट रखा है, मैच खत्म हो जाएगी, अभी वर्ल्ड कप भी शुरू होने वाला है, जी हां, मैच खत्म हो जाएगी, बहुत अहम मोमेंट पर पहुंची हुई है, लेकिन बच्चे से कहता है कि तू नमाज को जा। खुद भी नमाजी और बच्चा नमाजी कहां से बनेगा भाई? आप नमाजी बनेंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फर्ज नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज वो है जो घर में पढ़ी जाए। क्यों भाई? बच्चे अच्छे होते हैं उससे। छोटे छोटे बच्चे हमारे अतराफ घूमते हैं, 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का बच्चा, 2.5 साल का, अल्लाह अकबर हमारे साथ खड़े होकर अल्लाह अकबर बोलता है। तुम्हारी नफिली नमाजों से तुम्हारे बच्चों की तरबियत होती है। तुम अगर बिगाड़ यहां पैदा करोगे, अभी शेख ने कहा कुछ देर पहले, स्मार्टफोन हाथ में उठाकर पहली फुर्सत में दे दोगे। मुझे ये और एक मिसाल याद आती है। एक आलिम ने कहा था, हाथ पैर बांधकर पानी में फेंक दो, फिर कहो भीगना नहीं। क्या जी? हाथ पैर बांधो बच्चे का, पानी में फेंक दो, फिर कहो बच्चे से भीगना नहीं। तुम्हारी गलती है, इन बच्चों की कोई गलती नहीं है। सीधा रास्ता दिखाओगे तो सीधे रास्ते पे जाएंगे, गलत गंदा रास्ता दिखाओगे गंदे रास्ते पर जाओगे। नौजवानों के किरदार में सबसे बड़ा किरदार मां बाप का है, मां बाप का है और घर के माहौल का है। माहौल हम बदलिए, नौजवान ऑटोमेटिक बदल जाएंगे। माहौल सही रखिए, नौजवान सही हो जाएंगे। मैं एक अहद आपसे फिर दोबारा लेना चाहूंगा, मेरी तकरीर खत्म होने से पहले कहीं भूल ना जाऊं मैं। नौजवानों, दिमाग में रख लीजिए, मां बाप की तो अपनी जगह पे जिम्मेदारी है। आपसे मैं फिर दोबारा पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग मोबाइल का सही इस्तेमाल करेंगे? जरा जोर से बोलिए। गानों को मोबाइल से हटाएंगे? नहीं, मुश्किल है, देखो मुश्किल है। हाँ, गानों को मोबाइल से हटाएंगे? अल्लाह के रसूल का फरमान है, अभी आगे सुनिए, मेरी बात नहीं। नबी फरमाते हैं, गंदा शेर ये याद कर लेना, गलत पोइट्री याद कर लेना और अपने पेट में महफूज रखना, खून और पीप पीने से भी बदतर चीज है। हाँ, अफसोस होता है मुझे, नमाजी हजरात नमाज में ऐसी रिंगटोन लेके चलते हैं, इमाम की पूरी नमाज गलत, मुसल्ली की नहीं, इमाम की नमाज गलत। इसलिए कि नबी की नमाज गलत हो सकती है तो हमारी क्या होगी? एक पर्दा सामने, अल्लाह के नबी नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ने के बाद कहते हैं, अमीती अन्नी इकराम की हादा, ये पर्दा हटाओ आयशा, ये पर्दा मेरी नमाज को गलत कर रहा है। ऐसे मुसल्ली हजरात, जी हां, आप सही इस्तेमाल करें मेरे भाई, सही इस्तेमाल करें। इंटरनेट खास तौर पर आप हमारा मुस्तकबिल हो। ये मैं एक इल्तिजा, एक गुजारिश, एक रिक्वेस्ट आप नौजवानों से करता हूं। आप हमारी दौलत हो, आप हमारी दौलत हैं सही माने में। आपसे हमारी कौम की पहचान है, आपसे हमारी कौम की पहचान है। गर्चे के कुछ लोग बैठे हैं यहां पे,
لیکن صحیح معنی میں یہی ہے, یہی صورتحال ہے. آپ صحیح ہو جائیے, آپ نیک ہو جائیے, اور نیکی کی شروعات اگر آپ جو کرنا چاہتے ہیں نماز سے کیجئے. کس سے بھائی؟ نماز سے. 5 وقتہ نماز, نماز کی پابندی تمام گناہوں کو ہمارے اندر سے ہٹائے گی. نماز کی پابندی کردار سازی کے اندر پہلے مقام پر ہے. اللہ کے رسول سے ایک آدمی نے آ کر کہا, اللہ کے رسول, ایک آدمی ہے دن میں چوری کرتا ہے, رات میں تہجد پڑھتا ہے. کیا بولے؟ دن میں چوری بھی کرتا ہے, رات میں تہجد بھی پڑھتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, بات اگر ایسی ہے کچھ دنوں کے بعد چوری چھوڑ دے گا, ہو جاؤ, کچھ دنوں کے بعد چوری چھوٹ جائے گی. اگر صحیح مسئلہ ایسے ہی ہے, اس لیے کہ قرآن میں رب نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز جتنے گناہ ہیں چاہے وہ منکر ہو یا فحشا ہو, نماز روک دیتی ہے. جی پابندی کریں گے نوجوان, نماز کی پابندی شروعات یہیں سے ہوتی ہے. نماز کی پابندی, اگلی پچھلی سنتوں کی پابندی, قرآن مجید کی تلاوت کی پابندی. خاص طور پر ہم جسے ہیرو بناتے ہیں, میں آپ سے گزارش کروں گا, رول ماڈل اپنی زندگی میں اگر کسی کو بنانا چاہتے ہیں آپ, اگر بنا چکے ہیں غلط لوگوں کو تو دماغ سے ہٹا دیجئے. رول ماڈل اچھے آدمی کو بنائیے, اچھے انسان کو بنائیے, تبھی جا کر ہم اچھے ہوں گے. ہمارا رول ماڈل غلط ہو, کوئی زنا کرنے والا آدمی ہو, تو ہم کبھی صحیح نہیں ہو سکتے میرے بھائی, کبھی صحیح نہیں ہو سکتے. میں نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا, کچھ بھی نہیں بول سکا ان کے بارے میں, شاید یہی بول کر ان کو رول ماڈل یا ان جیسے صحابہ کو رول ماڈل بنائیے, تب ہماری زندگی انشاءاللہ تبارک و تعالی اچھی ہو جائے گی. مصعب بن عمیر کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, ایک نوجوان تھے, نوجوان شابن غنیًا مترفًا منعمًا حسن الوجه. سبحان اللہ, کیسے نوجوان تھے ذرا سن لیجئے ان کے بارے میں. نوجوان تھے, بہت مالدار نوجوان تھے, بہت خوشحال نوجوان تھے, چہرے کے حساب سے بڑے خوبصورت نوجوان, بڑے خوبصورت. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اسلام کو مصعب بن عمیر سے عزت ملی, اسلام کو مصعب بن عمیر سے عزت ملی. وَكَانَ أَفْضَلُ السَّفِيرِ فِي الْإِسْلَامِ, اس دنیا کے اندر مسلمانوں کا اگر کوئی پہلا امبیسڈر ہے, پہلا امبیسڈر مسلمانوں کا کوئی ہے, یہ مصعب بن عمیر ہے. کون؟ پہلے سفیر اس دنیا میں, مسلمانوں کے پہلے سفیر مصعب بن عمیر. بہت مالدار, بہت مالدار. ایک مرتبہ عطر لگاتے, تاریخ میں آتا ہے اور حدیثوں کی کتابوں میں بھی آتا ہے, دوبارہ اس کپڑے کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے. کسی گلی سے گزرتے, سبحان اللہ, گھنٹوں تک اس گلی میں عطر کی خوشبو رہتی, لوگ کہتے یہاں سے مصعب گئے ہوئے ہیں. جی نوجوان دوستوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کے بارے میں کہا, وہ علل فوراً وہ اسلام میں آ گئے, آگے پیچھے سوچا نہیں انہوں نے. ان کے بارے میں آتا ہے, ان کو معلوم تھا اگر وہ مسلمان ہو جائیں گے کیا حالات اور کن حالات سے انہیں گزرنا پڑے گا. ساری زندگی جو آرام سے گزارے ہیں, جیسے ہی انہوں نے کلمہ پڑھا, نوجوان دوستوں مختصراً یہ ہے, کپڑے بھی چھین لیے گئے, نعمتیں بھی چھین لی گئی. ایک ٹاٹ کا کپڑا ملا ان کو, بٹن تک نہیں تھے اس کپڑے کو, ببول کے کانٹوں سے مصعب بن عمیر نے اسے بٹن کے طور پر استعمال کر لیا. جی ہاں, ساری نعمتیں چھوڑ دی. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, کیا آپ لوگ چھوٹے چھوٹے گناہ چھوڑیں گے بھائی؟ چھوڑیں گے, یا ایسا سوچیں گے نہیں میں ابھی تو چھوٹا ہوں, ابھی میں نوجوان ہوں, ذرا بوڑھا ہو جاؤں گا, ذرا آخری عمر کو جاؤں گا, تب جا کر میں نیک بنوں گا, یہ ایسا سوچیں گے؟ نہیں میرے بھائی, فوراً مسلمان ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے آپ کو مدینہ بھیجنے سے پہلے اللہ کے نبی نے مصعب کو بھیجا. مدینے میں گئے, سنیے گا, جی ہاں, ایک ہی مرتبہ میں قبیلے بنی عبد الاشہل سارا کا سارا قبیلہ سردار کے ساتھ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوا. جی سمجھ میں آ رہی کوئی بات؟ پورا قبیلہ ایک ساتھ مسلمان ہوا. پہلی جنگ ہوئی, دوسری جنگ میں نبی نے مسلمانوں کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں دے دیا. معمولی آدمی کو جھنڈا نہیں دیا جاتا ہے, جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا ہے وہ بہت بڑا آدمی. مصعب بن عمیر تھے وہ رضی اللہ عنہ, جن کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا تھا. انتقال اسی جنگ میں ہو گیا, جنگ احد کے اندر.
इन्हीं के बारे में आता है, यही मुसाब बिन उमैर थे, अगर चेहरा छुपाया जाए इतना ही कफन मिला, पैर खाली, अगर पैरों को छुपाया जाए तो चेहरा खाली। साहबा ने नबी से पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या किया जाए इनको, चेहरा खुला रखें या पैर खुला रखें? नबी ने कहा, चेहरा छुपा दो, पैर पर घास डाल दो। सुभान अल्लाह। वो बादशाहों की जिंदगी, शहजादों की जिंदगी, आराम की जिंदगी, नेमतों वाली जिंदगी, जब अल्लाह की बात आई, रसूल की बात आई, उस बंदे ने सबको छोड़ दिया और इख्तियार किया कुरान को, इख्तियार किया हदीस को। क्या तुम उसे हीरो बनाओगे? छोटा सा फितना जो आज के दौर का है, छोड़ोगे जी? इस्लाम से अपने आप को इज्जत समझो मेरे भाई। बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि वक्त तकरीबन खत्म होने के करीब है और 9:15 बजे हमारी जमात भी है। बहुत सारी चीजें जो मैं बताए बगैर अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। अल्लाह से दुआ करता हूं, अल्लाह ताला हमें कहने से ज्यादा, सुनने से ज्यादा अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सही लोगों को रोल मॉडल बनाने की तौफीक अता फरमाए। दौर हाजिर के फितनों से अल्लाह हमें महफूज रखे। अल्लाह हमारी बहनों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह नौजवान नस्ल की हिफाजत फरमाए। आमीन व सल्लल्लाहु अला नबील करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, उजागर दूध तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में उजल डाला, जिसने पाँव में ताजे सरेदारा, तमद्दुन अपनी खुल्लाक आईने जहादारी मुसहराए अरब यानी शतरबानों का कहवारा, तमद्दुन अपनी खुल्लाक आईने जहादारी मुसहराए अरब यानी शतरबानों का कहवारा, मुसहराए अरब यानी शतरबानों का गहवारा। कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, उजागर दूध तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में उजल डाला, जिसने पाँव में ताजे सरेदारा, समा अल-फुकुर बखरी का रहा शाने अमारत में, बआबो रंग खानो खत चिहाजत रूए दीबारा, समा अल-फुकुर बखरी का रहा शाने अमारत में, बआबो रंग खानो खत चिहाजत रूए दीबारा, बआबो रंग खानो खत चिहाजत रू